اب لفظ عبادت کو جانچنے کے بعد ہم بات کریں گے لفظ عبد کے حوالے سے، کیونکہ عبد جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ عبد ہے وہ 5 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی جو عبد کا بنتا ہے وہ غلام بنتا ہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے العبد بالعبد، کہ غلام کے بدلے غلام۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ عبد ہے وہ غلام کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال ایک غلام کی دیتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا غلام لا يقدر علی شیء، کہ جس کی قدرت کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہاں جو لفظ عبد استعمال ہوا ہے وہ غلام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب عبد کا دوسرا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کل مخلوقات ہیں اس کے لیے بھی لفظ عبد جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، چاہے وہ اینیمیٹ ہوں یا ان اینیمیٹ ہوں، اس کے لیے بھی لفظ عبد اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جتنی بھی آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب رحمان کے حضور حاضر ہوں گی بطور عبد۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو سورج ہے یہ بھی عبد ہے، اس طرح جو چاند ہے یہ بھی عبد ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ بھی عبد ہیں، یہ سیارے جو ہیں یہ بھی عبد ہیں، اور دیکھا جائے تو فرشتے جو ہیں یہ بھی عبد ہیں۔ اور جہاں تک سورج، چاند، ستارے، سیارے کا تعلق ہے یہ اللہ کے حکم سے بالکل مسخر ہے، یعنی کہ ان کے اپنے اندر کوئی کانشیس لیول پایا نہیں جاتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں ان کے لیے عبد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب عبد کا جو تیسرا معنی ہمارے سامنے آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو اپنے اختیار سے، اپنی فریڈم آف ایکشن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی عبادت میں اپنے اختیار کے ساتھ کامل ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ایسے عبد ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے اختیار سے اپنی عبادت میں کامل ہیں۔ اب عبد کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اپنی عبادت میں کامل نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ، وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، یعنی کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو لفظ عبادی کا استعمال ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں وہ کامل نہیں ہے۔ عبد کا جو 5واں معنی استعمال ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کہ یوم حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جن کی زمین پر عبادت کی جاتی تھی اور ان سے پوچھا جائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے، هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ یا وہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ عبادی میرے بندے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، گو کہ اس نے اپنے اختیار سے شرک کیا ہے یا اس نے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کو چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑا ہے۔ تو یہ عبد کے جو ہے 5 معنی جو ہے وہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔